खाली ये पुलिस वाले और फौजियों का मुल्क तो नहीं है ना, ये मुल्क तो आपका, उनका जितना उनका उतना हमारा भी है। मैंने अपने मुल्क के साथ मैं समझता हूँ गद्दारी की है। मैं आज से अपनी यूनिफॉर्म को जलाने लगा हूँ, मैं ये करने लगा हूँ। वो जो जलाई है वो कोई और, मैं ये जो जिसकी तरफ मैं इशारा करूँ, बैठ के जज्बाती ये जस्ट उसने समझे उस वीडियो से ही उसने ये ली होगी। अपने अदारों को मतलब ठीक है कोई इतना किरदार अदा नहीं करे तो एटलीस्ट अपने अदारों को प्रोटेक्ट करें। अवाम को ही चाहिए कि अपने अदारों को मजबूत करें, क्योंकि अदारे हैं तो हम हैं तो ये अदारे हैं। अपने अदारे को बदनाम करने का मकसद है कि आप अपने बाजू और हाथ टांग सब कुछ काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं डेली अपडेट्स टीवी। नाज़रीन, आपने देखा कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है, उसमें छोटा भाई बड़ा भाई आपस में हो रही होती है इनकी लड़ाई। मतलब कि पुलिस वालों को आपने देखा कि हमारे कुछ फौजी एहलकार हैं जो कि उनको मार पीट रहे होते हैं, लेकिन इस वाक़ये का पस मंज़र क्या है? कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो कि फ़ेक आईडीज़ बना के हमारे दोनों इदारों के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। इनको लड़वाने की, इनमें तसादुम जो है वो बरकरार रखने की और इनको एक दूसरे के खिलाफ करने की कुछ वीडियोस बन रही हैं। उसमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कुछ हमारे पुलिस एहलकार जो कि यंगस्टर्स हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर्स के रैंक पर हैं, वो लोग जो है वो बड़े मायूस हैं और वो लोग वीडियोस बना रहे हैं कि भाई हमारे साथ गलत हुआ, ज़्यादती हुई है, हमें वैसे लड़वा के देख लें। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों की बातों में आके अपने आप को जो है वो गलत साबित ना करें और अपने इदारों में जो है वो लड़ाई कभी भी नहीं होनी चाहिए। दोनों बड़े मोतबर इदारे हैं और हम अपने दोनों इदारों से बड़ा प्यार करते हैं। तो रहील डार साहब आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, इस वाक़ये पे रोशनी डालें। रहील भाई, सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे चलने वाला जो मवाद है, इसकी वजह से तो बड़ी खुदकुशियाँ भी हो गई हैं, बड़ा कुछ हो जाता है। अब वो दो इदारों को लड़वाने के लिए या फौजी हजरात भी, कुछ जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो भी, और पुलिस वाले भी जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो आपस में ना उनकी टिकटॉक पर जंग चली हुई है। इसमें उमर भाई देखें, ये खाली इस मुल्क किसी भी कौम को बनने के लिए या मुल्क चलाने के लिए किसी एक अदारे का या किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स का काम तो नहीं है ना। खाली ये पुलिस वाले और फौजियों का मुल्क तो नहीं है ना, ये मुल्क तो आपका, उनका जितना उनका उतना हमारा भी है। अब इसमें हम सबको मिल के कलेक्टिवली कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए थी सबको। मतलब इस तरह के जब वाक़यात होते हैं, आप ऑलरेडी हमारे ख़िलाफ़ कई ऐसे अवामिल हैं जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए इस वक्त मुतहर्रिक हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। यानी कि किसी दुश्मन को चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे पे कोई इतनी वर्किंग करे हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, हम खुद ही कर रहे हैं। अब इस तरह का जो वाक़या जो दो अदारों में दोनों बड़े मोहतरम और मोतबर अदारे हैं इस मुल्क के, किसी भी मुल्क के, ज़ाहिर है ये दो बड़े अदारे ही हैं, इनके साथ ये जो क्लैश इन दोनों का आपस में हुआ, इसके बाद सोशल मीडिया पर क्या हुआ आपने देखा? तूफ़ान बदतमीज़ी भी शायद इसके लिए वर्ड छोटा है। इन्होंने अपने मुल्क के साथ मैं समझता हूँ गद्दारी की है। सब तमाम ये जो हमारे जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, इनको चाहिए क्या था? चाहिए ये था कि ठीक है ये तसादम हो गया है। इसमें एक चीज़ को मैं हमेशा अक्सर ये बात करता हूँ कि मीडिया का काम है जस्ट टू कनेक्ट करना, लोगों को किसी इशू को हाईलाइट कर देना, बस। ये अपने रोल से तजावज़ात जो करते हैं, एक्सीड करते हैं, ये गलत है। होना ये चाहिए था, ठीक है ये तसादम हुआ, इसको हाईलाइट हो भी गया, ये रुक नहीं सकता। मीडिया का दौर है, डिजिटलाइज चीज़ें हो चुकी हुई हैं, ये हमारे बस में, किसी भी इदारे के बस में है ही नहीं। ये चीज़ें एक्सपोज होती ही हो जाती हैं, हो गई, ठीक है। अब इसको प्रॉपरली अब दो इदारे आपस में टैकल कर रहे हैं ना, लेट देम डू देयर वर्क। वो जो अपना काम कर रहे हैं उनको करने दें, वो अच्छी तरह से कर रहे हैं, वो समझदार हैं, बड़े हैं सारे, उन्होंने किया भी, ठीक है। अब उसमें जाहिर है कि लोगों ने अपनी किसी ने अपनी पढ़ास निकाल ली, समझ लें, किसी मंजन बिके हैं, जिसका जो दिल आया उसने वो कह दिया। आपने अपने इंट्रो में दो बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। एक तो आपने कहा कि ये देखें आपस में तसादम का फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया और दोनों अदारों को देखें बदनाम किया गया, ये नहीं होना चाहिए। मेरी खुद ज़ाती रिक्वेस्ट है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग ए लॉयर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें चाहिए था कि हम अपना किरदार, खाली हम ये ना सोचें कि हमारे मुल्क को चलाने के लिए या इसका नाम रोशन करने के लिए सिर्फ अदारे नहीं है यार। एक मुल्क, ये कौम, सोसाइटी, ये सारा कलेक्टिव, सब मजमुआ जो सबका नाम है, सब इसके अंदर इंगेज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अवाम का भी उतना, बल्कि अवाम का ज़्यादा रोल होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा रोल ये होना चाहिए था कि हम एटलीस्ट अपने अदारों की जो भी मामला तो हैं, इनकी इज्जत तो बरकरार रखते हैं। मैंने वैसे एक मैं बात आपको उमर भी और कहता चलूँ, इस वाक़ये के बाद ना कुछ ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही थी। मैंने भी स्क्रॉल करते हुए ना एक वीडियो मेरे सामने आई, उसमें एक पुलिस एहलकार, उसने वर्दी पहनी हुई है पंजाब पुलिस की, कोई उस पर अपेरेंट ना उसका नाम लिखा हुआ है, मतलब नेम टैग नहीं था उसके वर्दी के ऊपर जो एसेंशियल होता है, और कुछ ऐसी एक दो चीज़ें मैंने नोट की जो वर्दी लग नहीं रही थी, बट आम बंदा ये समझेगा कि ये पुलिस की वर्दी है। अब यकीन माने जब मैंने उसकी प्रोफाइल को मैंने मज़ीद प्रोब किया, खोला, तो वो पुलिस वाला था ही नहीं, वो पुलिस वाला नहीं था। और आपको, और मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि वो पुलिस वाला भी नहीं था, वो पाकिस्तानी भी नहीं था, वो पाकिस्तान का भी नहीं था, वो अब पता नहीं किस मुल्क से था, क्या उसको टारगेट है, वो क्या रहा है।
وہ کہہ یہ رہا ہے کہ شرمندگی ہے, انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پولیس کی یہ عزت رہ گئی ہے, یہ رسپیکٹ رہ گئی ہے, میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا, میں اپنے بیوی بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا, بکواس کر رہا تھا وہ. ٹھیک ہے, میں تو ذلیل ہو گیا, ساری ہماری صبح سے لے کے رات تک کی جو محنت ہے اس پہ پانی پھر گیا, یعنی کوئی بھی آئے گا ہمیں ٹھڈے مارے گا, ہمیں یہ کر دے گا تو ہمیں وہ کر دے گا. میں آج سے اپنی یونیفارم کو جلانے لگا ہوں, میں یہ کرنے لگا ہوں. وہ جو جلائی ہے وہ کوئی اور, میں یہ جو جس کی طرف میں اشارہ کروں, بیٹھ کے جذباتی یہ جسٹ اس نے سمجھے اس ویڈیو سے ہی اس نے یہ لی ہوگی بات کہ دیکھیں یہ جلانے کی اور یہ اپنا آپ ختم کرنے کی آ رہی ہے ویڈیوز, تو میں بھی اس میں نا بڑھتی ہوئی آگ کے اندر تیل کا کام کردار ادا کروں. اس نے بھی یہی بیانات دیے کہ ایسی پنجاب پولیس پہ اب ایسے سربراہوں کے اوپر میں لعنت بھیجتا ہوں کہ یہ اتنے ویک ہیں, اتنے کمزور ہیں. وہ کر کیا رہا تھا, وہ اشتعال دلا رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ ایک ایسی حرکت کر رہا تھا کہ جس سے ڈپارٹمنٹس کے اندر جتنے بھی ان کے سینٹیمنٹ, جتنے بھی ادارے کے لوگ تھے اوبویسلی ہرٹ ہوئے تھے, لیکن وہ معاملات ریزولو ہو رہے ہیں نا. ہر ملک میں ہوتا ہے یہ جو تصادم جو دو بڑے اداروں کے اندر ہوا, خالی پاکستان میں نہیں ہوا, یہ تقریباً تمام بڑے سے بڑے ممالک میں بھی ہوتا ہے, چل جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں, لیکن اس کو ریزولو کرنا چاہیے تھا, انہوں نے کیا بھی. اب وہ شخص کیا کر رہا تھا, وہ ایک نہیں ہے, اس طرح کی میڈیا پہ کئی میں نے دیکھی ہیں پوسٹ جو بظاہر اگر ان کو پراپرلی پروب کریں نا, لوگ پروب تو لوگ کرتے نہیں ہیں, جسٹ ایک ویڈیو سامنے آئی اس کے اوپر بیٹھ کے اپنے کمنٹس کر دیے, جو جس کا دل آیا منہ اٹھا کے اس نے لکھ دیا, اب اس پہ نیچے بڑمار تھی کمنٹس کی, جی بالکل زیادتی ہوئی پنجاب پولیس کے ساتھ, یہ تو ظلم ہے. ایک نے بلکہ لکھ دیا کہ یہ ملک تمہارا ہے, ہم ہیں خواہ مخواہ اس میں. مطلب یار یہ کوئی باتیں کرنے والی. ایک اور بھی بات ہے, میں نے ایک اپنے ہمارا فوج ادارہ ہے, ہم محبت کرتے ہیں اس سے. اچھا, ایک فوجی بھائی, ٹھیک ہے, ان کی وہ بھی ینگسٹرز, یہ ہمارے جتنا ہم سے چھوٹا ہی ہوگا, ہمارا چھوٹا بھائی ہوگا, اس کی بھی ویڈیو ہے. وہ نا اس طرح اپنی مچھوں کو وٹ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے جڑا ہتھی چڑھ گیا یاراں دے پاک فوج سرداراں دے. تو دیکھیں پاک فوج ہماری ایک ایسی ڈسپلن قسم کی فورس ہے. آپ ایسے ہی پورے دنیا میں ہماری پاک فوج کا نمبر ٹاپ 10 کے اندر آتا ہے, ایسے ہی آتا ہے, ایسے نہیں آتا, کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے انہوں نے باقاعدہ ایک ورکنگ کی ہوئی ہے. اب جس ویڈیو کی طرف آپ کہہ رہے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو اس حادثے کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہوا ہے. وہ پرٹیکولرلی اس شخص نے اس حادثے کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنائی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں. میں سوشل میڈیا کے لوگوں کی بات کروں, کیسے کنیکٹڈ کر کے چیزوں کو جو ہے وہ مشکل بنا رہے ہیں, اور اس میں ہمارے اداروں کی عزت واقعی میں پمال ہو رہی ہے. دیکھیں نا, کچھ تو کم عقل لوگ ہیں ہمارے, پاکستانی بھی کم عقل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ تو بیچارے, کیونکہ کچھ نیو ینگ جنریشن بھی اس میں سوشل میڈیا کے اندر بہت سی ایڈ ہے, کچھ تو وہ ہیں, اور زیادہ جو عوامل عناصر ہیں وہ باہر کے ہیں, اس ملک کو جو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں یہ عوام سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ خدا را جب اس طرح کا معاملہ ہو نا, تو آپ ایٹ لیسٹ اپنے اداروں کو, مطلب ٹھیک ہے کوئی اتنا کردار ادا نہیں کرے تو ایٹ لیسٹ اپنے اداروں کو پروٹیکٹ کریں. آپ آئیں آگے بڑھ کے بتائیں کہ نہیں جی آئی جی صاحب نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. اچھا, میں کوشچن یہ کرتا ہوں, جتنے بڑی بڑکے مار رہے ہیں, اس کی جگہ پہ, ان کی جگہ آئی جی صاحب کی جگہ پہ اگر یہ لوگ بیٹھے ہوتے تو کیا اقدام لیتے, کیا یہ جنگ محاذ کھڑا کر دیتے؟ نہیں, انہوں نے کوئی نہ کوئی ریفارم ہی لے کر آنی تھی نا, کسی نہ کسی طرح بہتری, اور بہتری آئی. اب آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ چھوٹے بھائی نے اور بڑے بھائی کے بیچ میں یہ جو جملہ آپ بول رہے ہیں نا, یہ جملہ اصل میں یہ جو وائرل ہوا ہے یہ ہوا ہے ڈی پی او صاحب کا. یہ جو وہاں کے باول نگر کے جو ڈی پی او صاحب ہیں نا, انہوں نے کہا کہ جی بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے اندر اکثر یہ لڑائی جھگڑے معاملات فیملیز میں ہو جاتی ہیں, اور ہوئی, اور اس میں ایک آدھا مطلب کوئی تھپڑ ظاہرہ بڑا ہے اس کا, میں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ایک آدھا لگا دے تو کبھی اپر ہینڈ ظاہر بڑا ہے نا, اس کے پاس رائٹ ہوتے ہیں, وہ مار لیتا ہے چھوٹا, مطلب ادب میں اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے کھا لیتا ہے ایک آدھا ریپٹا تھپڑ, تو کھا گیا پڑ گیا. تو اب یہ ہو گیا نا معاملہ, اس کو ریزولو کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. لیکن ہماری میڈیا اور ہمارے باہر کے جو عناصر ہیں انہوں نے مل کے ایسی بدتمیزی بڑھپا کی پورے ہمارے. کچھ لوگ جو تھے نا, کچھ ایک انسیڈنٹ ہمارے ملک میں ایسے ہوئے کہ لوگ فوج کے بارے میں بکواسات کرنے لگ گئے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے صرف پاکستان میں فوج نہ ہو تو ہمارا حال اتنا خراب ہو, اتنا برا ہو کہ ہم لوگ یتیم ہو جائے. ٹھیک ہے, پاک فوج ہمارا جو ادارہ ہے ہمارے پاکستان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, ہماری جان ہے, ہماری شان ہے, ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے پاک فوج کے سب کو خلاف کرنے لگ گئے. اس واقعے کے بعد وہ لوگ دوبارہ سرگرم ہو گئے اور وہ پاک فوج کے اوپر میمز بنا رہے ہیں, پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے, ریل صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ہم لوگ اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں کہ ہمارے اداروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں, اور انشاءاللہ ان کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن وہ لوگ دوبارہ سرگرم ہو گئے ہیں. جو بھی لوگ سرگرم ہو گئے ہیں اور جو بھی عناصر ہیں نا جو ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں, یہ جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ جو پاکستان کی فورس ہے نا, پاک فوج ہماری جو ہے, یہ منہ توڑ جواب دے گی ان کو, اور دیتی ہے. یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ اتنے کمزور لوگ ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی ہتھیار ہے نہیں, تو ان کا چلو اٹھا کے منہ اٹھا کے یہ پاک فوج کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پاک فوج اگر آج جس طرح آپ نے بات کی ہے, ہماری پاکستانی فورس ایک ایسی فورس ہے یہ آج کل جو ہم اپنے ممالک میں بڑے آرام سے سکون سے, دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہیں. 1 ملک 2 ملک 3 ملک 4 ملک 5 ملک 6 ملک 7 ملک 8 ملک 9 ملک 10 ملک 11 ملک 12 ملک 13 ملک 14 ملک 15 ملک 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 1
بہت ہی آسان ہے کسی بھی دشمن کے لیے اس ملک کے اندر کوئی بھی اپنا اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی حملہ کر لے یا انٹریکٹ کر لے یا اپنی سمجھ لیں کہ اپنی کوئی طاقت شو کرنے کے لیے پاور شو کرنے کے لیے، جیسے کہ پچھلے ماضی میں ہم نے دیکھا جب وہ حادثات ہوتے تھے، ڈرون اٹیکس ہوتے تھے ہمارے ملک میں، کیونکہ ہماری اندر اکانومی کمزور تھی نا، ہمارے ادارے کمزور تھے، تو ان کو مواقع ملے کہ ٹھیک ہے یار انہوں نے ہمارا کیا کر لینا، وہ آ کے یہ حرکات کرتے تھے۔ آج کل بھی کیونکہ پچھلے دنوں میں ہم ایک ڈیفالٹ کے ایک بڑے ایک پرابلم سے گزرے، نکل بھی پڑے اس کے اندر، تو آج کل اتنا کوئی مشکل نہیں ہے کسی بھی دشمن عناصر کے لیے ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی حملہ یا ایسا کیونکہ حرکت، لیکن ہو کیوں نہیں رہا؟ کوشچن میرا یہ ہے کہ کر کیوں نہیں پا رہے؟ وہ صرف اس لیے کہ آگے ایک دیوار کھڑی نظر آتی ہے، وہ ہماری پاک فوج ہے۔ اگر یہ پاک فوج نہ ہو تو ہمارا وہ حال ہو کہ ہم لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جائیں۔ جو اس وقت پاکستان کے حالات چل رہے ہیں نا، جو ڈیسٹیبلائز پاکستان اکانومی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوا، لیکن یہ ریوائیو کر رہا ہے۔ یہ ریوائیو بھی کیوں کر رہا ہے؟ یہ لوگوں کو کانفیڈنس کس بات سے ہے؟ لوگوں کو کانفیڈنس صرف اسی بات سے ہے کہ اس ملک کی جو کمانڈ ہے یا اس کے جو محافظ ہیں وہ پاک فوج ہیں، اور وہ ایک عام ایجنسی نہیں ہے، وہ ایک ایسی ایجنسی ہے کہ جو ٹاپ 10 بھی میں خیر بہت زیادہ بتا رہا ہوں، یہ ٹاپ 3 میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں فرسٹ رینکنگ کے اندر شاید ہمارا ملک کی فورس ہی ہے، اور ہے ہماری فورس ہی ہے۔ تو جب لوگوں کو جو ہمارے دشمن عناصر ان کو پتہ ہے کہ یار یہ فورس جب تک موجود ہے نا تب تک اس ملک کا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو یہی تو بات ہے، یہی تو میں آپ کو انڈیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان عوام کا بھی کردار ہے نا، خالی فوج کا یا پولیس ڈپارٹمنٹ کا کردار تھوڑی ہے۔ عوام ساتھ مل کے ہی چیزوں کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ عوام کو ہی چاہیے کہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں، بالکل، کیونکہ ادارے ہیں تو ہم ہیں تو یہ ادارے ہیں، تو ہم لوگ کلیکٹیو ہیں نا، ہم لوگ ایک ملک کے اندر، ایک وطن کے اندر ہم لوگ ایک نیشنل ہیں سارے، تو اپنی عزت اپنی رسپیکٹ ہمیں کلیکٹیولی بنانی ہے۔ تو یہ جو معاملات آج کل آپ نے جو دیکھے جو ہو گئے 2 ادارے کے اندر، یار اس کو اگنور کر دیں بس، ٹھیک ہے، ہو گیا جو نکالنا تھا نکال لیا اس کے اندر سے۔ اب اس میں ہوا کیا، وہ ایک لمبی سٹوری ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو کر دی ہوئی ہے، اب اس کی طرف اگر آپ جائیں گے تو وہ پھر میں بھی اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا یہ بات کیا تھے، معاملات کیا تھے، لیکن میرا جو اس ٹائم بات جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یار بس کر دیں، خدا را بس کریں، اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اداروں کا ساتھ دیں۔ یہ جو آپ حرکات کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیا میکسیمم کو 100-200 لائکس مل جائیں گے، کوئی 2-4 ہزار ویوز مل جائیں گے، اور کوئی آپ ارب کھرب پتی تو نہیں نہ ہو جائیں گے یار۔ اگر چلو ہو بھی جاتے تو لعنت پہ جو ایسے ارب پتی ہونے پہ، اپنے ادارے کو بدنام کرنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے بازو اور ہاتھ ٹانگ سب کچھ کاٹ رہے ہیں، آپ لوگ معذور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ بیساکھیوں پہ آنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے اداروں کو کمزور کر رہے ہیں، اداروں کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ آئی جی پنجاب صاحب سے ریکویسٹ کریں، میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کرتا ہوں، میری ویڈیو کا آغاز ہوتا ہے کہ آئی جی پنجاب صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، آئی جی پنجاب صاحب یہ کیا ہو رہا ہے۔ آئی جی پنجاب صاحب اس کو پازیٹیولی لیں اور دیکھیں، اچھا اگر آپ کو کوئی ایشو نظر آتا ہے تو اس کا کوئی حل بھی بتائیں پھر، کہ جی میں نے دیکھا یہ اداروں میں تصادم ہو گیا، میرے مطابق یہ حل ہونا چاہیے تھا، میں بینگ پاکستانی اپنا رول ادا کر رہا ہوں، اس پرابلم کو اس طرح ریزالو کرنا چاہیے تھا، آئی جی صاحب اس کو اس طرح لے کے چلیں، تو کیا آئی جی صاحب نے آ کے آپ کے گھر پہ ریڈ کر دینی ہے؟ نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی پازیٹیو بات ریسیو کریں گے نا وہ اس چیز کو، اور وہ اپنا کام کر بھی رہے ہیں۔ تو گزارش تو یہی ہے سب تمام لوگوں سے کہ یار اپنا کردار پازیٹیولی پلے کریں، یہ ملک ہم سب کا ہے، اس میں ہم خواہ مخواہ نہیں ہے اس کے اندر، یہ ملک تمام ہم سب حضرات کا ہے، ہم لوگوں نے اس کو مل کے اس ملک کو چلانا ہے۔